الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم باب الرجاء کا مطالعہ کر رہے ہیں، امید کا باب۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَسْعَىٰ، اور ان قیدیوں میں سے ایک عورت تھی کہ جو دوڑتی پھر رہی تھی۔ اِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ جو قیدی وہاں پر بچے تھے اس میں سے کوئی وہ پاتی، کوئی بچہ پاتی، اس کو پکڑ لیتی، تھام لیتی۔ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ، اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ خاتون ہے، کوئی جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کے بعد قیدی جو ہے وہ لائے گئے ہیں، تو ایک خاتون ہے جس کا شیرخوار بچہ گم گیا، اس سے کھویا گیا، اور وہ دیوانہ وار بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے اپنے اس بچے کی تلاش میں، اور اس کے سینے میں دودھ بھی اترا ہوا ہے، اور وہ جو بچہ اس کو ملتا ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے، چھاتی سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ پلانے لگتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ جو خاتون ہے جو اپنے بچے کے لیے بالکل دیوانی سی ہوئی ہوئی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ یہ اپنے بچے کو اپنے ارادے کے ساتھ آگ میں پھینک دے؟ قلنا لا واللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس سے زیادہ رحمت کرتے ہیں جتنی رحمت و شفقت اور محبت یہ عورت اپنے بچے سے کرتی۔ اب دیکھیے اس میں ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ٹینجیبل ہے، امپیریکل ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کو ناپ تول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال جو ہے وہ ہماری سوچ، جو ہمارا ذہن ہے اس کی رسائی سے باہر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیا دینا چاہتے ہیں، ایک تصور ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اور انسانی تعلقات میں محبت کی جو انتہا ہے گویا وہ ممتا کی صورت میں سامنے آتی ہے، یعنی ایک ماں کو اپنے شیرخوار بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ ایسی محبت گویا ہم کہیں اور دکھا نہیں سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس حوالے سے لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو جس اللہ سے تمہارا واسطہ ہونا ہے، جس کے سامنے تمہاری پیشی ہونی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بہت شدید ہے، لیکن دوسری طرف اس کی رحمت بھی بے مایہ ہے، اس کی رحمت کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور گویا ایک تمثیل کے ذریعے، ایک تشبیہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ کی رحمت کی ایک تصویر کشی کی۔
اور اس سے گویا ہمارے سامنے ایک امید کا باب کھلتا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، تو بعض اوقات بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میری نجات تو ممکن ہی نہیں ہے اور میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ پہلو سامنے آتے ہیں تو پھر گویا تسلی ہوتی ہے اور ایک امید انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، کتب فی کتاب فہو عندہ فوق العرش، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں، ایک رجسٹر میں یہ بات لکھ دی، اور وہ جو کتاب ہے، وہ جو نوشتہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، عرش کے اوپر۔ کیا بات لکھ دی؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور دوسری روایت میں ہے غلبت غضبی، میری رحمت، ترجمہ اس کا بھی وہی ہے کہ میرے غضب پر غالب ہے، اور ایک روایت میں ہے سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی تعارف ہمیں حاصل ہے، اس کی ذات کی کنہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ کا جو بھی ہمیں تعارف ہے وہ اس کی صفات کے حوالے سے، اور بغیر صفات کے کسی ذات کا ہم تصور قائم نہیں کر سکتے۔ ہم ایک وائڈ میں چلے جائیں گے، ایک خلا میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے ہم فیملیز بنا سکتے ہیں۔ ایک فیملی وہ ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ صفت رحمت ہیں، صفات رحمت ہیں، اور کچھ صفات اور اسماء وہ ہیں کہ جس میں جلال کا غلبہ ہے، کچھ میں جمال کا غلبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات شروع ہی میں طے کر دی، شروع ہی میں لکھ دی۔ جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ساتھ یہ بات بھی گویا خود طے کر دی کہ میرے اندر رحمت بھی ہے، میرے اندر غضب بھی ہے، لیکن میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہی جو سبقت ہے رحمت کی غضب پر، اسی بنیاد پر لوگ جنت کے مستحق بنیں گے، جنت کو کوالیفائی کریں گے، ورنہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرما دی تھی کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو اس روایت میں بھی یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی عنایت، وہ جو ہے غالب ہے اس کے غضب پر، اس کے انتقام پر، اس کے جلال پر۔ اگلی روایت سیدنا ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی نہ ذات کوانٹیفائیبل ہے نہ صفات کوانٹیفائیبل، اس کی جو ہے کمیت ہم جان نہیں سکتے، لیکن ہمیں بات سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، ان 100 میں سے 99 حصے اپنے پاس روک لیے، اپنے پاس ہی رکھ لیے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور 100 میں سے ایک حصہ زمین پر اتارا۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقِ، تو وہ جو ایک اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے 100 میں سے، اس کی بنیاد پر تمام مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہیں۔ حتیٰ ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنے کھر کو، اپنے پاؤں کو ہٹاتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس کا بچہ اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ یعنی ایک جو گھوڑا ہے، کوئی خچر ہے، کوئی اونٹ ہے، اور اس کا شیرخوار بچہ بھی ساتھ ہے کہیں پر، تو کہا کہ وہ اپنا پاؤں، اپنا کھر ہٹا لیتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں میرا بچہ میرے پاؤں کی زد میں نہ آ جائے۔
اور اگلی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصے کو اتار دیا بین الجن والانس والبہائم والحوام، اور ایک حصے کو اتار دیا انسانوں میں بھی، جنات میں بھی، باقی چوپایوں میں بھی اور کیڑے مکوڑوں میں بھی، اور کہا فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اس ایک رحمت کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، لطف و کرم کرتے ہیں، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اور اسی کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کوئی وحشی جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ محبت کا، الفت کا تعلق رکھتا ہے۔ وہ جانور کے جو وحشی ہیں، درندے ہیں، جو دوسرے جانوروں کو چیرتے پھاڑتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت ہی محبت و شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اور باقی جو 99 حصے ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قیامت میں اٹھا رکھا ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ ہے جس کی مینیفیسٹیشن ہم اس پوری کائنات میں دیکھتے ہیں، اور باقی 99 حصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قیامت میں اٹھا رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اتنی بے پایاں محبت کے باوجود اور رحمت کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے کوالیفائی نہ کر پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی ناہنجار اور بہت ہی نالائق آدمی ہے۔ اتنی رحمت ہے، اتنی غیر معمولی رحمت ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں۔ پھر اگلی روایت ہے، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں فیما یحکی الربہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ کے نبی حکایت کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں اپنے رب سے جو بہت فیض رساں ہے اور بہت بلند ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ آگے جو الفاظ آئیں گے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اذنب عبد ذنبا، میرے ایک بندے نے گناہ کیا، فقال، اور گناہ کے بعد اس نے یہ کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہ کو بخش دے، میرے گناہ کو ڈھانپ دے۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو اللہ نے فرمایا اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے ایک گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک مالک ہے جو گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہوں پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے، اس کی پاداش میں پکڑ بھی سکتا ہے۔ ثم عاد فاذنب، پھر اس نے اعادہ کیا، اس بندے نے پھر گناہ کیا، فقال، اور گناہ کے بعد پھر نادم ہوا، پھر توبہ کی، ای رب اغفر لی ذنبی، اس نے کہا کہ اے میرے رب تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات فرمائی کہ دیکھو میرے بندے سے گناہ ہو گیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک آقا ہے، وہ جو چاہے تو گناہوں کو بخش دے اور چاہے تو اس پر پکڑ لے۔ پھر اس بندے سے دوبارہ تیسری مرتبہ پھر گناہ ہو گیا، اور پھر اس نے رجوع کیا، پھر وہ پلٹا، پھر اس نے کہا کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات فرمائی کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو میرے سامنے اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو چاہے تو گناہوں کو بخش دے اور چاہے تو گناہوں پر پکڑ لے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے کرے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا کوئی لائسنس دے دیا گیا گناہوں کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو بندے سے ہوں گے، جب تک وہ انسان ہے اور جب تک اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جب تک اس کے ساتھ جبلتیں لگی ہوئی ہیں، گناہ تو اس سے ہوں گے، کوتاہیاں تو اس سے ہوں گی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب جب اس سے گناہ ہو
وہ تب توبہ کر لے اور اللہ کی جناب میں رجوع کر لے، بس یہی بندگی ہے۔ بندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے کلیتاً پاک کر لے۔ بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں پر سرکش نہ ہو، گناہوں پر تمرد کا، استکبار کا رویہ اختیار نہ کرے۔ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے فوری طور پر پلٹے، فوری طور پر رجوع کرے۔ اور جو آدمی یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ جب کبھی اس سے گناہ ہوتا ہے وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا، تو قرآن مجید بھی یہ بات کہتا ہے کہ ثم یتوبون من قریب انما التوبۃ علی اللہ۔ ایسے لوگ جن سے جذبات میں مغلوب ہو کر گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی توبہ اللہ پہ واجب ہے، اللہ پہ لازم ہے۔ کوئی ما سوی اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہستی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتی، کوئی چیز واجب نہیں کر سکتی، لیکن خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما التوبۃ علی اللہ۔ یہ گویا میں نے اپنے اوپر طے کر دی ہے، بات لازم کر دی۔ تو یہ روایت بھی اصل میں یہ بات بتا رہی ہے کہ گناہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کے بعد توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے۔ لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، انسان گناہ کرے اور توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں ہو کہ بھئی کل پرسوں ترسوں ایک ہفتے بعد دوبارہ گناہ کروں گا اور توبہ کا در تو کھلا ہوا ہے، پھر توبہ کر لوں گا۔ اور جب اس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت بھی یہی ہے کہ بھئی 3 دن بعد پھر میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر بہرحال ایک سیفٹی ویلو تو ہے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، میں پھر توبہ کر لوں گا۔ تو یہ توبہ اصل میں ہوئی ہی نہیں، کیونکہ سچی توبہ کی لازمی شرط کیا ہے کہ جب انسان توبہ کرے تو نادم ہو، گناہ کو ترک کر دے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس وقت بہرحال اس کو اس وعدے میں سچا ہونا چاہیے، پھر ٹھیک ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر ہو سکتا ہے اگلے ہی دن اس سے پھر وہ گناہ ہو جائے۔ تو اس روایت کا بھی بنیادی مضمون یہی ہے کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، یہ جو کہا ہے نا کہ فعلم ان لہ ربا، اس نے وہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، میں کوئی بگٹٹ آدمی نہیں ہوں، میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جس کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے، میرا ایک مالک ہے، آقا ہے، اور جب چاہتا ہے گناہوں پہ بخش دیتا ہے، جب چاہتا ہے گناہوں پر پکڑ لیتا ہے۔ اگلی روایت وہ بھی اسی مضمون کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اے لوگو اگر تم گناہ نہ کرو، لذہب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور وہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور پھر وہ اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر بھی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو ایرر از ہیومن، انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو، اور یہ خبط بھی نہیں پالنا چاہیے کہ انسان کسی ایسے مرتبے تک پہنچ جائے کہ اس سے گناہ ہو ہی نہ۔ تو کہا کہ اگر تم سے گناہ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی اسکیم باطل ہو گئی ہے۔ اللہ نے تو کمزور بندے پیدا کیے تھے، اللہ نے تو ایسے بندے پیدا کیے تھے جن کے ساتھ نفس لگا ہوا تھا، جن کے ساتھ شہوتیں اور خواہشیں لگی ہوئی تھیں، اور ان سے گناہ ہوتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدم و ابلیس کا جو واقعہ ہے اس میں ہی گویا یہ بات مینیفیسٹ کر کے دکھا دی کہ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں رکھا اور ان سے کہا کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ہیں وہ شیطان کے ورغلانے پر اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ ہستی، وہ انسان جس کو فری ول حاصل ہے، جس کو خیر و شر میں تمیز بھی اللہ نے دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ نہ ہو۔ رابعہ بصریہ کے پاس ایک صاحب گئے اسی استکبار میں، اور ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے تو برسوں ہو گئے مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ تو رابعہ بصریہ نے ایک جملہ کہا بہت خوبصورت،
انہوں نے کہا کہ وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، کہ تمہارا پورا وجود ایک ایسا سراپا گناہ ہے کہ کوئی اور گناہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ جو تمہارے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا ہے، تمہارے اندر یہ جو ایک بد دماغی پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی مجھ سے تو گناہ ہی نہیں ہوتے، تو یہ جو استکبار ہے یہ خود سب سے بڑا گناہ ہے، یہ خود سب سے بڑا تکبر۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو بندے ہوں گے، جس سے گناہ ہوں گے، ان سے کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں استغفار کریں گے، مغفرت طلب کریں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام جب ان سے کوتاہی ہو گئی تو خود قرآن مجید کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف التفات کیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہ تو بندوں سے ہوں گے، اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو اندر ندامت پیدا ہو، فوری طور پر رجوع کرے، فوری طور پہ اللہ کی جناب میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔